بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک پیغام ہے، ایک درد دل ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ جائے یا آپ کے دل کو یہ میری باتیں لگ جائیں، اللہ کے لیے ان کے اوپر عمل کرو یار، خدا کے لیے۔ آپ نے ٹائٹل کے اوپر پڑھ تو لیا ہوگا کہ قرآن تو بھلا چکے ہو، مزید اور کتنی ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ اس وقت عالم سے بہت زیادہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، دنیا کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں یار۔ کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے، کوئی انجینئر بن چکا ہے، کوئی پروفیسر بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن چکا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں قرآن کی ناقدری کی جاتی ہے، بندہ قرآن حفظ کرتا ہے تو حافظ صاحب کہلاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے تو حافظ صاحب کا نام لوگ بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو لوگ حافظ صاحب کیوں نہیں کہتے؟ انجینئر کو لوگ حافظ صاحب کیوں نہیں کہتے؟ پروفیسر صاحب کو بندہ حافظ صاحب کیوں نہیں کہتا؟ حافظ صاحب جب ڈاکٹر بن جائیں تو ہم ان کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حافظ نام ایک عجیب سا ہے، ڈاکٹر ذرا عزت دار نام ہے نا، پروفیسر ذرا عزت دار نام ہے، بڑا نام ہے، یعنی جدید دور کے مطابق ہے۔ جو حافظ ہے یہ مولوی والا نام ہے، سائڈ پہ کر دیں۔ آپ نے خدا کو بھی مولویوں کے کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ نعمتوں کی نہ شکریہ نہ قدری ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کلام آپ کے سینے میں ڈالا، اور آپ نے اس کو سائڈ پہ کر کے جدید دور کو ترجیح دے کر آپ ترقی یافتہ ماڈل آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں یار ہم، کتنی بڑی ناقدری ہے، یقین جانیے۔ اور میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، حافظ صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، جتنے عظیم انسان ہیں، میں آپ کے سامنے ایک طالب علم ہوں، یقین جانے میں آپ سے پڑھا ہوا ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ مجھے اولاد کی جگہ پہ رکھیں، آپ مجھے چھوٹے بھائیوں کی جگہ پہ رکھیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ قرآن بھلا چکے ہیں، اللہ کے لیے قرآن کی طرف لوٹ کے آؤ، یاد کرو قرآن کو یار۔ خدا کی قسم دل چر رہا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر بننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے 1000 صفحے کا مقالہ تو لکھ لیا، لیکن 500 صفحات کا قرآن آپ نے بھلا دیا۔ انجینئر بننے کے لیے کتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا، لیکن آپ کے ماں باپ نے جو قربانیوں کے ساتھ آپ کو 2-2.5 سال لگوائے تھے، ان 2-2.5 سالوں کی کوئی قدر نہ ہوئی۔ آپ نے اتنا لمبا جو پیریڈ خود طے کیا تھا، اس کی آپ نے قدر کرتے ہوئے حافظ صاحب کا نام چھپا کے انجینئر کو شوق کر کے قرآن آپ نے بھلا دیا۔ کتنی بڑی ناقدری ہے یار، قرآن یاد کرو۔ ڈاکٹر صاحب، جس سیٹ کے اوپر میں انتہائی ادب کے ساتھ میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ بننے کا شوق ہے بھائی۔ جس سیٹ کے اوپر آج ہم ہیں نا، کل ان سیٹوں کے اوپر کوئی اور برجمان تھے، اور کل ہمارے جانے کے بعد ان سیٹوں کے اوپر کوئی اور قابض ہوگا۔ جو بھی کوئی بڑا صاحب میرا پیغام سن رہا ہے یار، دیکھیں جو عمر تھی نا پیارے بھائی، وہ ہم گزار چکے ہیں۔ اور یہ سارا ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، جتنے بھی بڑے بڑے، مجھے اس کے علاوہ القابات آتی نہیں ہیں، میں جیل سے بندہ ہوں، یا بڑا کوئی بزنس مین ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ قبر کے کنارے تک ہے۔ اس بات کا مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو علم ہے، رات کو لوگ ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں اور صبح اٹھتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک کاموں پہ نکلے ہیں، شام کو جنازے گھر لوٹے ہیں۔
میرے پیارے بھائی، جس سیٹ کے اوپر آج آپ تشریف فرما ہے نا، آپ کے اس سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے بھی یہ سیٹ چل رہی تھی، خدا کی قسم چل رہی تھی۔ آپ کے سیٹ سے جانے کے بعد یہ سیٹ چلتی رہے گی، لیکن دنیا کا ہر ایک گناہ آپ کا سائڈ پہ لگ سکتا ہے، ہر ایک نیکی کی قدر آپ کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے آپ کے سینے میں اپنا کلام رکھا اور آپ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا ہمارا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس لیے پڑھنے کو دل نہیں کرتا کہ ہم نے قرآن کریم کو جس طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا نا، ہم نے اس کو وہ ترجیح اور وہ اہمیت دی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو سر سے ٹالا ہے، ہم نے سر سے گزارا ہے۔ خدا کی قسم میں صرف قرآن کا حافظ ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ میں ایک جاہل سا بندہ ہوں، مجھے ایک دو لفظ سکھا بھی دی جائے نا تو میں 2 منٹوں کے بعد وہ بھی بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا قرآن کریم کے علاوہ۔ لیکن یقین جانے اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میری دنیا میں کوئی خواہش باقی رہی نہیں ہے، ہر خواہش پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ آپ کی خواہشات کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ خدا کے لیے آپ جس عہدے پر بھی ہیں، ملک سے سفر کر کے دوسرے ملک میں آپ جا چکے ہیں، یا اس ملک کے اندر آپ تنگ حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یار خدا کے لیے قرآن کو یاد کرو۔ قرآن کو یاد کرنے کا فائدہ آپ کو نہیں پتہ۔ صبح سے شام تک دیکھیں ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، یقین جانیں خدا کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے یار۔ وہ اس دنیا کے اندر جو عظیم تر گناہ آپ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت آپ قرآن بھلا کے جا رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے یار ہم اس کو؟ یہ ایک پیغام ہے، ایک درد دل ہے۔ مجھے آپ کے عہدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے پیسے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس قرآن کو یاد کرو، خدا کے لیے زندگی میں سکون آ جائے گا یار۔ دیکھیں کتنا مشکل کام ہم کر گزرتے ہیں زندگی میں، کتنے لوگوں کی مجھے کالیں آتی ہیں، یقین جانے اتنا غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی بہت ہوتا ہے۔ 2 باتیں کرتے ہیں، پہلی بات یہ قاری صاحب ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، دوسری بات یہ قاری صاحب قرآن کیسے یاد کریں؟ بتائیں نا، کچھ جوڑ بنتا ہے ان باتوں کا یار؟ ٹائم کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، صبح سے شام تک ہم کیا یقے مارتے ہیں یار؟ مال و دولت کے پیچھے کن کے لیے یہ مال و دولت ہم جمع کر رہے ہیں؟ جو مال و دولت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، آج ہم ان کے کتنے وفادار ہیں؟ کل ہمارے جانے کے بعد جن کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی ہمارا اتنا ہی وفادار رہنا ہے۔ خدا کا کیوں اتنا عذاب قہر، اتنا بڑا عذاب اپنے سر پہ لاد کے جا رہے ہو؟ قرآن یاد کرو، خدا کے لیے ترتیبیں بناؤ خود یار۔ یہ والا چینل میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بنایا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے یاد کرو، ایسے یاد کرو، ویسے یاد کرو۔ یہ ساری ایک جیسی ہی باتیں سمجھیں آپ، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کو قرآن کی یاد دلاتا رہوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کی تلاوت نے میرے سر پہ جو عظیم احسانات کیے ہیں نا، یقین جانے ایک ایک میں اگر گن کے بتاؤں نا تو آپ کا سر گھومنے لگ جائے گا۔ اس قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے یار؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہمارے سینے میں موجود تھا، ہم اس کو پس پش ڈال کر ہم پیسے کمانے نکل گئے۔ کتنا کما لیا ہے؟ بزنس مین ہو تو کتنے کروڑ پتی بن چکے ہو یار۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس سوال کا جواب بھی میں خود ہی آپ کو دوں گا۔ قرآن بھلا کے کتنا سکون حاصل کر لیا اب تک زندگی میں؟ کروڑ پتی بن چکے ہو نا، کتنا سکون حاصل کر لیا ہے؟ پیسہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اتنا زیادہ کماتے ہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی، ہیلی کاپٹر لے لو، آپ اپنا جہاز لے لو۔ سکون ہے زندگی میں؟ بتاؤ نا، اتنا جو پیسہ کمایا ہے، سکون
کسی جگہ پہ نظر آیا ہے؟ اور کتنی ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم، اور کتنی ڈگریاں وصول کرنا چاہتے ہیں ہم. ان ڈگریوں کو آگ لگاؤ یار. بزنس مین صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، دکاندار صاحب، سردار صاحب، بڑے بڑے صاحب جن کے نام مجھے نہیں آتے، آپ سارے بڑے لوگ ہیں یار. میرا پیغام ہے اللہ کے لیے قرآن یاد کرو. بہت بڑا گناہ لے کے آپ جا رہے ہو. خدا کی قسم صبح سے شام جنازے قبرستانوں کی طرف سفر کر چکے ہیں. کتنے قبرستانوں کی طرف جنازے پہنچ چکے ہیں. ہمارا بھی پہنچنے والا ہے. زندگی لکھوا کے کوئی نہیں لایا یار. یہ ایک درد دل ہے. دیکھیں آپ یہ میری ویڈیو تنہائی میں سن رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی کہیں بےعزتی تو نہیں ہو رہی نا؟ آپ کا کوئی کلاس فیلو ساتھ ہو، آپ کے ماں باپ ساتھ ہوں، آپ کے رشتہ دار ساتھ ہوں، کوئی ایسا بندہ آپ کے ساتھ ہو جس کے سامنے آپ کی تذلیل ہو رہی ہو؟ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ تنہے تنہا بیٹھ کے میری باتیں سن رہے ہیں. آپ خود اپنے دل سے، اپنی سوچ سے فیصلہ کیجئے. اللہ کا قرآن بھلا کے کتنی ترقی کر چکے ہیں آپ. بھول گیا نا قرآن؟ پڑھنے کو دل نہیں کرتا نا؟ رمضان میں جو ہم سناتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ سناتے شاذ و نادر ہیں، لیکن اگر سناتے بھی ہیں تو جیسا سناتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے نا. کیا یہ والا قرآن ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اللہ کے لیے، خدا کے لیے قرآن کو یاد کرو یار. یہ ایک میرا پیغام ہے خدا کے لیے. یہ ایک درد دل ہے یار. اگر آپ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، زندگی سے آپ عاجز آ چکے ہیں، یہ قرآن کی سزا ہے، یہ قرآن کی پھٹکار ہے. یقین کیجئے یہ والی قرآن کی بد دعا ہے. یا اللہ مجھے تو نے اس کے سینے میں داخل کیا تھا، جس طرح اس نے مجھے بھلا دیا، اس کی زندگی سے سکون تم ہی نکال دے. آج دیکھ لیں، کوئی غریب ہے تب، کوئی امیر ہے تب. جو حافظ قرآن ہے، اگر آپ قرآن بھلا چکے ہیں تو اپنے سکون کا حشر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہمارے سکون کا ستیہ ناش ہو گئے. حافظ صاحب سب کچھ اب بعد میں ہیں، ڈاکٹر ہیں بعد میں ہیں، انجینئر ہیں بعد میں ہیں، پروفیسر ہیں تو بعد میں ہیں، بزنس مین ہیں، سب کچھ بعد میں ہیں. آپ سب سے پہلے اگر حافظ ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، اس کے بعد آپ سب کچھ ہیں. اپنے آپ کو حافظ صاحب لکھوایا کرو ساتھ، نام کے ساتھ. حافظ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین ابو بکر. حافظ سب سے پہلے، حافظ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر زید عمر بکر، سب سے پہلے حافظ. اگر کوئی پوچھے آپ اپنے نام کے ساتھ صرف حافظ کیوں لکھتے ہیں، اس کو بتا دیا کریں اس سے بڑی دولت میرے پاس کوئی نہیں ہے. حافظ کا لقب اڑا کے ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں، انجینئر، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا ہم بن جاتے ہیں، لیکن ہم حافظ ساری زندگی نہیں بن سکتے. یا آپ تنہا بیٹھ کے میری ویڈیو سن رہے ہیں، میرا ایک درد دل ہے. شاید آپ اتنے سالوں بعد میرا یہ پیغام سن رہے ہیں جتنے سالوں بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا، لیکن یہ ایک میرا صدقہ جاریہ ہے. ہر بندے کے پاس یہ میری امانت ہے، میری اس ویڈیو کو شیئر کرو. خدا کی قسم مجھے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم میرا چینل اپ ہو مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے لائک زیادہ ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے سبسکرائبر زیادہ ہوں، میرے ویوز زیادہ ہوں، مجھے ڈالر زیادہ، میں اللہ کی قسم ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک درد دل ہے، میں ایک دل بانٹ رہا ہوں آپ کے سامنے. شاید آپ کے پاس پیغام پہنچے. میں اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں سے کہاں جا چکا ہوں گا. کیا کروں گا میں ڈالروں کو، کیا کروں گا سبسکرائبروں کو، کیا کروں گا میں ویوز کو؟ بتائیں کیا کروں گا؟ اس چینل کو آگ لگاؤں گا؟ کیا کروں گا؟ حشر جو مجھ سے پہلے والوں کا ہوا، بڑے بڑے ٹک ٹاکر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے بڑے ویوز والے بھی چل بسے، اور پورا مہینہ کمرے کے اندر اور تو لاش بدبودار بن کے نکال دیا نا. وہ بڑے ویوز تھے ان کے، ہم نے بھی چل بسنا ہے. ان کی بھی بڑی چہل پہل تھی دنیا میں،
آج ان کا نام و نشان نہ رہا. ہم سب نے چلے جانا ہے یار، لیکن کوئی ایسا بوجھ نہ لے کے جاؤ جس بوجھ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری داغدار گزرے. اور وہ سب سے بڑا بوجھ یہ ہے، ہم اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں، ہم اسے بھلا کے دنیا سے رخصت ہوں. اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے، اس کو یاد کرو. خدا کے لیے یار، یہ میرا درد دل ہے. خدا کی قسم، اگر خدا نے میرے اختیار میں رکھا ہوتا تو میں یہ دل نکال کے آپ کے سامنے رکھتا نا. خون نکل رہا ہے اس سے. میرے انتہائی قریبی دوست، کتنے دوست ہیں جن کے ماں باپ پیٹ کے یار قاری صاحب ان کو سمجھاؤ، ان کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن یاد کریں. ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آج وہ اپنی مارکیٹوں کے بہت بڑے بزنس مین کہلاتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں ان کی. خدا کی قسم قرآن یاد نہیں ہے. کب تک کماؤ گے یہ پیسہ؟ کس کے لیے لگے ہو یار؟ یہ والا سب تم نے وراثت میں آگ لگا دینی ہے، چھوڑ دینا ہے تم نے وراثت میں. اور وراثت سمیٹنے والوں نے ایک ہفتہ رونا ہے، اس کے بعد آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہم کر چکے ہیں، ہمارا بھی حشر وہی ہے. اگر آپ کو آدھا قرآن یاد ہے نا، پورا قرآن یاد نہیں ہے، تو اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میں حافظ نہیں ہوں. اس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں اور آئندہ جا کے بھگتیں گے. اپنی زندگی میں غور کرو، آپ کی زندگی میں کوئی اہم کام اٹکا ہوا ہے، اور وہ اہم کام جو اٹکا ہوا ہے نا، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کے قرآن کو بھلانے کی ہے. شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. یقین جانے یار، آپ اپنی زندگیوں سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں کئی لوگوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. کتنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں. اس کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنی دیر لگتی ہے روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہو، جیتا انڈیا، میں نے کیا کمایا ہے؟ جیتا پاکستان ہے، ٹرافی لے کے وہ گئے، لاکھوں کے حساب سے پیسہ لے کے وہ، میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ اس سے آدھا ٹائم میں نے قرآن کو دیا ہوتا تو 2 سپارے میں پڑھ چکا ہوتا. میں نے زندگی میں کبھی وہ کام کبھی نہیں کیا جس کام سے مجھے کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو. آپ میرا تمام چینل چھانٹ لیں، ہر ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح میری زندگی کا اصول ہے، مجھے جس کام سے کوئی سبق حاصل نہ ہو میں اس کے اوپر کبھی ٹائم ضائع نہیں کرتا. آپ زندگی میں کتنا ٹائم ضائع کر چکے ہیں یار. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قرآن شروع سے یاد کرنا شروع کروں یا آخر سے. اسی سوچ و بچار کے اندر کتنا ٹائم لگا چکے ہیں اور مزید کتنا لگانا ہے. برحال ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے. اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. یہ ایک درد دل ہے، آپ لوگوں کے پاس ایک کے پاس بیٹھ کے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے دوبارہ پلٹ کے کوئی نہیں آنا. اب آپ بھی ماں باپ ہیں اور آپ دنیا سے جانے والے ہوں گے. اگر ابھی آپ جوان ہیں تو جلدی آپ ماں باپ بننے والے ہوں گے، ورنہ کوئی ہوش و حواس کے بغیر قرآن کا حافظ نہیں بنتا. جس سٹیج کے اوپر بھی ہیں، اگر آپ کو پیارے بھائی قرآن یاد نہیں ہے، مزید کی تمام ترقیاتی کام روک دیں، پہلے قرآن یاد کریں. اور اگر آپ ترقی والا کوئی کام نہیں روک سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے، آپ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے مزید تنزلیاں نہ خریدو، مزید عہدے نہ خریدو یار. زندگی اختتام پذیر ہو رہی ہے. ابھی ہیں تو شام کو نہیں ہوں گے، شام کو ہیں تو صبح کو نہیں ہوں گے. یہ زندگی امانت ہے موت کی. ابھی ہیں تو کل چل بسیں گے. اگر آپ کو ماں باپ نے قرآن یاد کرایا تھا، ماں باپ چل بسے ہیں نا، آپ ماں باپ کے بھی مجرم ہیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا وبال غربت کا وبال ہے، قرضے کا وبال ہے، جو بھی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اپنی اولاد کے بھی مجرم ہیں، اپنی بیویوں کے بھی مجرم ہیں.
قرآن آپ کو یاد نہیں ہے اور سزا کے اندر پورا خاندان گھرا ہوا ہے۔ جس وقت دنیا سے رخصت ہوں گے اپنے رب کے تو مجرم ہم ہیں ہی ہیں۔ اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے، اللہ کرے آپ کو یہ میری بات سمجھ آ جائے۔ انہی کاموں کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ مجھے سبسکرائبروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویوز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے حوالے سے بھولے ہوئے قرآن کی طرف لوگ پلٹ کے آئیں، مجھے وہ لوگ ضرورت ہیں۔ میں آپ لوگوں سے چندہ مانگنے آیا ہوں، ان لوگوں کا جن کو قرآن یاد نہیں ہے، اور میرے واسطے سے ان لوگوں کو میری باتوں سے قرآن یاد ہو۔ بہت بڑا عذاب ہے، اس عذاب کی طرف توجہ دو، اس آگ کو کوئی بجھانے کی کوشش کرو، اپنے ذہن میں کوئی سکون پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ سفید کفن میں لپٹ کر ہم نے ایک بہت بڑے جنگل کی طرف سفر کرنا ہے، وہاں اندھیرا ہے، ہم نے اجالوں کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں آپ کے بھائی ابوبکر حیات کی بات اتر جائے۔ ایک درد دل تھا جو آپ کے سامنے کھول کے رکھا۔ اللہ کرے کہ آپ کے سامنے آپ کے اب عہدے نہ آ جائیں، سب سے پہلے قرآن، بعد میں سب کچھ۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔